السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ چند منٹ کی یہ معلومات آپ کو بڑی پریشانی، بھاری جرمانے، لمبی تفتیش بلکہ بعض صورتوں میں جیل تک جانے سے بھی بچا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگ عبادت کے جذبے سے عمرہ پر جاتے ہیں، لیکن سفر کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو 10 ایسی حفاظتی ہدایات بتاؤں گا جنہیں ہر عمرہ زائر کو سفر سے پہلے ضرور جان لینا چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری چند باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اگر یہ معلومات مفید لگیں تو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 1، کسی اجنبی کا سامان آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنے پاس نہیں رکھنا۔ ایئرپورٹ کے اوپر بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی اجنبی کا بیگ یا پیکٹ اٹھا لیا اور اس میں کوئی ممنوعہ چیز نکل آئی تو قانون کی نظر میں ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ایک شخص نے صرف ہمدردی کی وجہ سے ایک بزرگ کا بیگ اٹھایا، لیکن اسی بیگ کے اندر ممنوعہ چیز نکل آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اٹھانے والا اس کا ذمہ دار ٹھہرا جب تک تفتیش مکمل نہ ہوئی۔ اس کی فلائٹ بھی چھوٹ گئی اور کئی گھنٹے تفتیش کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مدد ضرور کریں، لیکن کسی کے سامان کی ذمہ داری کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں لینی۔ نمبر 2، دوست یا رشتہ دار یا کسی پڑوسی یا کسی بھی شخص کا سامان آپ اپنے پاس اپنے ساتھ نہ لے کر گئے اور کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، اس پر کیا شک کرنا، لیکن مسئلہ شک کا نہیں، احتیاط کا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بیگ میں غلطی سے کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کا اسے بھی علم نہ ہو۔ اس لیے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جو سامان میرے نام پر سفر کرے گا اسے میں خود دیکھ کر بند کروں گا۔ اس چیز کو آپ ضرور یاد رکھیے، کیونکہ جو سامان جس کے پاس ہوگا اس کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہوگا، اس کو دینے والا اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے آپ اپنے بیگ کو اچھے طریقے سے چیک کریں اور پھر اس کو لاک کریں۔ نمبر 3، سیل بند یا تحفے والا کوئی بھی پیکٹ جو بالکل پیک کر کے آپ کو دیا گیا ہو وہ کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیکٹ ہے، سعودیہ میں فلاں شخص کو آپ نے دے دینا ہے، تو یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی ممنوعہ چیز ہوئی تو قانونی ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ اس لیے محبت سے معذرت کر لیں اور کہیں کہ معاف کیجئے گا، میں کسی کی امانت ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ناظرین اکرام، کتنے ایسے واقعات پاکستان سے ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے عمرہ پر جانے والوں کو کچھ تحائف دیے، کچھ چیزیں دیں کہ ہمارا فلاں عزیز وہاں پر آ کر آپ سے لے لے گا، لیکن در حقیقت ان کے اندر کسی طرح کی کوئی نہ کوئی ممنوع چیز ہوتی تھی، منشیات وغیرہ اس سے نکلیں اور بہت سی خواتین، مرد، بوڑھے حضرات بھی اس قانونی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ نمبر 4، ہر بیگ پر اپنی مکمل معلومات لکھیں۔ ناظرین اکرام، بہت سارے بیگ ہوتے ہیں اور ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی بیگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کلر بھی ایک ہوتا ہے، ڈیزائن بھی ایک ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے بیگ کے اوپر ایک ایسی خاص نشانی جو اس کو دوسروں سے منفرد کر دے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے بیگ کے اوپر اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر ضرور لکھیں تاکہ آپ کا بیگ محفوظ رہ سکے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا بیگ گم بھی ہو جائے تو آپ کے فون نمبر کے اوپر رابطہ کر کے آپ کو وہ دیا جا سکے۔ نمبر 5، سامان بند کرنے سے پہلے خود اچھی طرح چیک کر لیں۔ جب آپ بیگ پیک کر رہے ہیں تو اس کو بند کرنے سے پہلے ایک بار پورا سامان خود ضرور دیکھ لیں۔ اگر ممکن ہو تو موبائل سے مختصر ویڈیو بھی بنا لیں، اس سے آپ کو یاد بھی رہے گا کہ بیگ میں کیا رکھا تھا، اور ضرورت پڑنے کے اوپر ایک مفید ریکارڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، پاسپورٹ،
नकद रकम, जेवरात और दीगर कीमती अशिया हमेशा हैंड कैरी में रखें। उस बैग के अंदर आपने ये नहीं रखनी जो आपने एयरपोर्ट के ऊपर जमा करवा देना होता है। नंबर 6, अपना पासपोर्ट या बैग किसी के हवाले ना करें। नाज़रीन इकराम, पासपोर्ट आपकी सबसे अहम दस्तावेज़ है। कभी किसी के कहने पर अपना पासपोर्ट या बैग उसके हवाले ना करें, चाहे वो मदद ही क्यों ना कर रहा हो। अपने तमाम सफरी मराहिल आपने खुद मुकम्मल करने हैं, इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 7, सिक्योरिटी एहलकारों से हमेशा सच बोलें। अगर अफीसर आपसे पूछे कि बैग में क्या है तो घबराए नहीं, वाज़े और सच्चा जवाब दें। और गलत मालूमात या झूठ बोलने से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। कहीं कोई शक पैदा हो सकता है जिसकी वजह से मज़ीद तफ्तीश हो सकती है। याद रखें कि सिक्योरिटी एहलकार आपको तंग करने के लिए नहीं बल्कि सबकी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, और आप ये तब बता सकेंगे जब आपने बैग खुद पैक किया हो। इसलिए आपको मैंने कहा कि आपने अपना बैग खुद पैक करना है ताकि आपको पता हो कि आपके बैग के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं। नंबर 8, सऊदी कवानीन और ममनुआ अशिया से आगाह रहें। हर मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं और सऊदी अरब में बाज़ चीज़ों के बारे में कवानीन खासे सख्त हैं, इसलिए रवानगी से पहले ममनुआ अशिया की फ़हरिस्त ज़रूर देख लें। कोई भी कभी भी ऐसी चीज़ अपने साथ ना रखें जो वहाँ कानूनन ममनू हो। एहतियात करना आसान है लेकिन बाद की परेशानी बहुत मुश्किल हो सकती है। नंबर 9, कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, इस बात को हमेशा अपने जहन के अंदर रखें। टिकट आपके नाम पर है, पासपोर्ट आपका है, सामान भी आपके नाम से जा रहा है, इसलिए अगर कहीं पर भी कोई भी मसला आपके सामान के साथ बनता है तो आपको ही उसका जवाब देना होगा। मुझे मालूम नहीं था या किसी और ने रखा था, ये बातें कह के आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपको कानूनी तौर के ऊपर अपने सामान का जवाब देना ही होगा। नंबर 10, गैर ज़रूरी अमानतों से, गैर ज़रूरी चीज़ों से आपने बचना है। आप उम्रा करने जा रहे हैं, किसी की जिम्मेदारियां उठाने नहीं जा रहे, इसलिए किसी का बैग, पैकेट या अमानत अपने साथ ले जाने से आपने गुरेज करना है। दिल को मुतमईन रखें, एहतियात अख्तियार करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान फरमाए, हर किस्म के परेशानी से महफूज रखे और आपका उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।